نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارا یہ سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا۔ سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ آیات میں منافقین کا تذکرہ آیا، شیطان کے جھوٹے وعدوں کا ذکر آیا، شیطان خلاف فطرت امور کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شرکیہ اعمال کی طرف بلاتا ہے، اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔ آئیے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے اور اہل ایمان کا تذکرہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 122 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، انہیں ہم قریب باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان بھی ضروری اور نیک اعمال بھی کرنا اس کا تقاضا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات اس کے وعدے عطا ہو رہے ہیں۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہوگا بات کے اعتبار سے۔ یہ وعدے اللہ کے ہیں اور اللہ کا کلام سچا کلام ہے، اللہ کی بات سچی بات ہے۔ ہم دنیا میں امید جن باتوں کی رکھتے ہیں، جان لگاتے ہیں، مہینے کے بعد سیلری کے حصول کے لیے جان لگا دیتے ہیں، بخار میں بھی آفس جاتے ہیں اور نہ جانے کتنی مشقت ایگزرشن کرتے ہیں، امید ہے، حالانکہ 28 دن بعد میرا انتقال بھی تو ہو سکتا ہے، کمپنی کا دیوالیہ بھی تو ہو سکتا ہے، کمپنی کی بینکرپسی کے معاملات بھی تو آ سکتے ہیں، مگر اکنامکس کے مطابق ہم کہتے ہیں ادر تھنگس ریمیننگ دا سیم، سب کچھ ٹھیک رہے گا، میری سیلری مجھے مل جائے گی، اس امید پر جان لگاتا ہوں۔ اللہ جو کچھ عطا فرمانے کا وعدہ دے رہا ہے وہ امید کی بات نہیں، وہ یقین کی بات ہے، کس قدر محنت کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اہل کتاب کی جو وشفل تھنکنگ کا معاملہ، یعنی خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، اس کا ذکر پہلے بھی آیا، دوبارہ آ رہا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر کچھ موقوف ہے عذاب و ثواب کا معاملہ، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر موقوف ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول عطا ہوا۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو عمدہ کام کرے، نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اقبال ترجمانی کی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جھکا دیا اور وہ عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرنے والا بھی ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ دین نام ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینے کا، ٹوٹل سبمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ البقرہ آیت 131، جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ جب یہ ان کا روش کا معاملہ اور طرز عمل رہا تو اللہ تعالیٰ کا خوبصورت اعلان ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ سبحان اللہ، خلیل خلوت سے بھی ہے، سبحان اللہ، رازداری والا دوست بنایا، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، لوگوں کا باطن ظاہر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگلا رکوع شروع ہے سورۃ النساء اور اگلی آیات میں گھریلو زندگی کے بارے میں معاشرتی حوالے سے ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے سورت کا نام کیا ہے؟ النساء، عورتوں کا ذکر پہلے بھی آیا، اب عورتوں کے بارے میں سوالات بھی آ رہے ہیں۔ آج دنیا ہمیں کسی اور ڈگر پہ لے جانا چاہتی ہے، عورت کو خوش نما بلکہ پرفریب نعرے دکھا کر اور لگا کر کہاں لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بے راہ روی کے دھندوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی طرف آئیے، قرآن پاک تو بہترین رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں حکم عطا کرتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟
اور اس کا حل کیا ہے وہ اگلی آیت نمبر 128 میں بات آ رہی ہے، وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور نقطہ، یتیم لڑکیوں سے نکاح کے معاملے میں جو بات سورت کی ابتدا میں آئی تھی مختصراً، اب یہاں کھل کر آ رہی ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور جو تمہیں قرآن کریم میں سنایا جاتا ہے، اللہ وہ حکم بتا رہا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم لڑکیاں جنہیں تم ان کا مقرر کردہ مہر ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو۔ یہ جو ظلم و زیادتی وہاں پر ہوتی تھی اس کی نفی کی گئی۔ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتے، ان کا مہر بھی نہیں دیتے، ان کے نان نفقے کی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اس ظلم سے روکا گیا۔ اور البقرہ النساء کے شروع میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اگر یہ بے انصافی کا اندیشہ ہے تو پھر 2 3 4 نکاح کی تمہیں گنجائش دی ہے وہ کر لو، لیکن یتیم لڑکیوں کے ساتھ اگر تم نکاح کرتے ہو تو مہر ادا کرنا ہوگا، نان نفقے کی ذمہ داری بھی پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یتیموں کے بارے میں عموم کے اعتبار سے رہنمائی، والمستضعفین من الولدان، اور بے بس بچوں کے بارے میں، یتیم بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، ان کے بارے میں حسن سلوک کی بھی تاکید عطا ہوئی۔ النساء کے شروع میں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے کافی رہنمائی آئی تھی۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، عدل کا معاملہ کرو، اور بتایا گیا کہ ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ نیکی کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کسی سے شیلڈ کی توقع ہو، نہ کسی سے سپاس نامے پیش کروائے جائے، نہ کسی سے کلیپنگ کروائی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب وہ مسئلہ جو پوچھا گیا اور اس کا حل بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے بھلا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ النساء کی آیت نمبر 34 میں تو ذکر تھا اگر بیوی کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو کیا کیا جائے، وہ مردوں کو سمجھایا گیا۔ اب عورتوں کو سمجھایا جا رہا، بڑے پتے کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی کا معاملہ محسوس کرتی ہے یا بے رغبتی کا معاملہ محسوس کرتی ہے، یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے ابھی تک ایک ہی نکاح کیا ہو، اور کبھی عین ممکن ہے کہ ایک سے زائد نکاح کا معاملہ ہو اور اس طرح کی بے رغبتی یا زیادتی کا اندیشہ ہو، تو کیا کریں؟ فرمایا کہ دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر۔ اللہ کا کلام ہمیں بار بار کیا بتاتا ہے؟ صلح کا معاملہ، جوڑ کا معاملہ، جڑے رہنے کا معاملہ، اس کی ترغیب و تشویق بار بار دلائی گئی۔ مسئلہ تو آ گیا، اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا گیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں حرص تو رکھی ہی گئی ہے، یعنی جی کے اندر لالچ کا معاملہ کہاں نہیں ہوتا۔ اب اس کو فقہا نے اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے، ایک خاتون اگر شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی محسوس کرے، بے رغبتی محسوس کرے، تو اپنے کچھ حقوق سے دست بردار ہو جائے۔ مثلا ماہانہ وہ اتنا اماؤنٹ اپنے شوہر سے لے رہی ہے، نان نفقہ اس کو مل رہا ہے، اس میں کمی کا معاملہ کر دے۔ اپنے والدین کے گھر ہر ہفتے جانے کا معاملہ ہے تو 15 دن میں معاملہ کر لے۔ کچھ اپنے حقوق میں اگر وہ دست برداری کا معاملہ کر لے گی تو شوہر کی توجہ حاصل کر لے گی۔ مطلب حرص کس کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی طمع کا معاملہ، لالچ کا معاملہ، مزید کا معاملہ، ایک بندہ بھی سوچے گا 20,000 جا رہے میرے 10,000 بچ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ بار بار مجھے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، ذرا میری کمی واقع ہو جائے گی، مجھے بار بار ٹریفک میں سے ہو کر جانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں نے 2 مثالیں دیں، ورنہ کئی مثالیں فقہا نے بیان فرمائی۔ اگر بیوی اپنے کچھ حقوق میں سے دست بردار ہو جائے اور یوں باہمی موافقت کا معاملہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے اس سچویشن سے کہ گھرانے ٹوٹے اور برباد ہو جائیں معاذ اللہ۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم عمدگی کے ساتھ عمل کرو نیکی کا اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو خوب واقف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دست بردار ہونے کے لیے تو بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے، اب حکم شوہر کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تم عمدہ عمل کرو، تم تقوی کی روش اختیار کرو، تم اللہ کا خوف رکھو، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا اپنی بیویوں کو، اللہ کو جواب دینا ہے، تم بہتری کا معاملہ کر لو۔ یہ نوبت ہی کیوں آئے کہ کسی بیچاری بیوی کو اپنے حقوق کو دست بردار کر کے اپنے شوہر کو متوجہ کرنا پڑے؟ نہ کرو، تم مرد ہو، تمہیں بڑا بنائے، تم بڑے پن کا ثبوت پیش کرو، اور تحسنوا، سبحان اللہ،
حسن کا لفظ ہے اس کے اندر، خوبصورتی کا عمل معاملہ اس کا اختیار کرو۔ اللہ نے شوہر بیوی کو لباس قرار دیا، البقرہ آیت نمبر 187 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لباس کو تو معاملہ بڑا جڑاؤ کا ہوتا ہے نا، جوڑ پیدا کرو۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں خوبصورت تعلیمات عطا ہو رہی۔ ہم تو ایک ہی تقاضا کرتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں جو بھی ہو، اللہ کی شریعت کی بات کرو، اپنی بات نہ کرو، اپنی عقل کی بات نہ کرو، اپنے مزاج کی بات نہ کرو، اپنے حق کی بات نہ کرو۔ حقوق اس نے دیے ہیں، جو خالق ہے اس نے بہترین کلام میں رہنمائی عطا کی، اس کی طرف آئیں، اس سے ہم جڑیں، گھر والوں کو جوڑیں، خاندان والوں کو جوڑیں۔ انشاءاللہ this world would be a better place to live۔ انشاءاللہ ہمارے گھرانے اچھے ہو جائیں گے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اب ایک عملی پہلو بتایا جا رہا ہے، ایک سے زائد کسی نے نکاح کیے ہوں تو پھر عدل کا تقاضا تو ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی فطری میلان کا معاملہ اگر آ جائے تو رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی کیوں نہ چاہو کہ عورتوں کے درمیان بالکل عدل کا معاملہ کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس ایک کی طرف اس طرح بالکل ہی نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، لگے کہ اس کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، اس سے منع کیا گیا، اور اگر کوئی ایسی روش اختیار کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کل وہ آدھے دھڑ کے ساتھ قیامت کے دن آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اصولی بات سمجھ لیں، جہاں تک ظاہر کے معاملات ہیں، جو بھی نان نفقے کے معاملات ہیں، وقت دینے کا معاملہ ہے، اس میں تو عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے قلبی میلان کا معاملہ، وہ کسی کی طرف اس کے کفایت شعری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے اور کسی وجہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو قلب کے معاملات پر کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں، البتہ جو ظاہری عمل اور رویے ہیں ان میں عدل کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک اور جملہ بڑا قیمتی ایک صاحب نے بیان فرمایا، عدل کا مطلب آدھا آدھا نہیں ہو سکتا، ایک بیوی سے 5 بچے ہوں بھائی اور دوسری بیوی سے 1 بچہ بھی نہ ہو، تو کیا خیال ہے دونوں کو 20-20 ہزار روپے دینے ہوں گے، 30 ہزار روپے دینے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس کا جو حق بنتا ہے، جس کی جو ضرورت بنتی ہے وہ پوری کرنا، یہ عدل ہے۔ نصف یعنی 50-50 کا معاملہ ہر جگہ نہیں بنے گا، ہاں باری مقرر کرنے کی بات ہو، وقت دینے کی بات ہو، یہ ہے جہاں عدل کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف ایسے جھک جاؤ کہ دوسری بیچاری بے شوہر والی لٹکتی ہوئی محسوس ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمارے گھروں کے معاملات کے لیے اتنی تفصیلی رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا تقوی 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 بار بار آ رہا ہے۔ گھروں میں نہ کیمرے لگیں گے، نہ کوئی ریاست کے اداروں کے اہلکاروں کو بٹھایا جا سکتا ہے، یہ تو کر نہیں سکتے۔ اللہ کا خوف دلوں میں ہوگا تو معاملات گھر کے صحیح رہیں گے انشاءاللہ۔ البتہ خدا نہ خاص کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، ناشاکی کی انتہا آ جائے، ملاپ کی ساری شکلیں کرنے کی کوشش کر لی گئی، بات نہیں بنتی، تو پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر آ جائے تو دین فطرت ہے، اس نے ایک وے آؤٹ بتایا، اور وہ ہے طلاق کا معاملہ۔ ناخوشگوار ہے، انتہائی کڑوا معاملہ ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو لاسٹ آپشن کے طور پر بہرحال اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، معاملہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو جو ہے وہ بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ اگر معاملہ انتہائی شکل اختیار کر گیا، کوئی پیچ اپ کی کوئی شکل نہیں بچتی، کوششیں کرنی چاہیے، لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا تو لا حرج، اللہ تعالیٰ وسیع قدرت رکھنے والا ہے، بے نیاز کر دے گا، بہتر میچ عطا فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت فرما دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار تقوی تقوی تقوی، روزے کا حاصل بھی لعلکم تتقون، تقوی تقوی، خوف خدا، کل کی جواب دہی کا احساس، یہ جتنا ہوگا گھرانے مضبوط ہوں گے، اعمال ہمارے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا
فی السماوات وما فی الارض، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تمہارا کفر کرنا، تمہاری ناشکری کے روش پر آنا، تمہارا گناہوں پر اڑ جانا، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پوری کائنات کی ملکیت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ تمہارے سجدوں کی، تمہاری نیکیوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا رب کائنات کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور جلالی انداز دیکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی فنا کر دے اے لوگو، اور دوسروں کو لے آئے۔ تم نافرمانیاں کرو، اللہ مٹا دے گا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں تمہاری، اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کہ دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب دونوں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم طے کریں ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے، حرام کما کر، گناہوں میں مبتلا ہو کر۔ تو قارون کو، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو کم ملی، انجام کیا ہوا دیکھ لیجئے۔ تمہیں دنیا چاہیے، دنیا مل جائے گی، لیکن اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا طلبگار بنائے، دنیا میں رہیں بقدر ضرورت، اور فکر کہاں کی کریں؟ آخرت کی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ایک بڑا انقلابی مقام آ رہا ہے، عدل کے نفاذ کے حوالے سے کھڑے ہونے کا حکم ایمان والوں کو عطا ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ یہ عموم کے اعتبار سے بھی آگے سے قرار ہے، عدل کی بات کہنا، صحیح گواہی پیش کرنا، عدل کا معاملہ کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ اور قوام، کھڑا ہونا، قائم کرنے والا بن کر، کس کا؟ عدل کا قائم کرنے والا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس کا تقاضا ایمان والوں سے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ قائما بالقسط، اللہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا آیت نمبر 21 میں اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہے؟ یأمرون بالقسط، وہ قسط کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کی شان کیا علیہم السلام؟ سورہ حدید آیت نمبر 25، تمام پیغمبروں کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ لیقوم الناس بالقسط، وہ قسط پر، عدل پر قائم ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان، اللہ کے رسولوں کی شان، خاتم الانبیاء علیہ السلام کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی شان، عدل قائم کرنا۔ اب اس کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے، عدل کا قائم کرنا، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ گواہی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دویم کلمہ شہادت مانے گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ختم ہو گیا معاملہ، نہ۔ اب گواہی دو اپنے وجود سے کہ تم اللہ کے بندے ہو، گواہی دو اس اپنے گھرانے کے وجود سے کہ تم یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، اور گواہی دو اللہ کا نظام قائم کر کے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کے احکامات کا نفاذ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے یا ماں باپ کے خلاف یا رشتہ داروں کے خلاف جائے، اللہ اکبر، جہاں کہیں بھی ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، عدالت ہو، کسے باشد، عدل کی بات کہنی ہے، چاہے زد اپنی ذات اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین پر پڑے، گویا کسی کی محبت عدل کی بات کہنے اور عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر چاہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ کبھی تم سوچو کہ میں نے گواہی دی تو اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ مالدار ہے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ غریب ہے اس کے اوپر قرض پڑ جائے گا، نہیں، سب سے بڑھ کر خیر خواہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم کیا کرو؟ تم عدل کی بات کہو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو عدل کرنے میں، اپنی چاہت پر عمل نہ کرو، رب کی چاہت پر عمل کرو، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کرو، عدل کی بات کرو اور عدل کا معاملہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو گے
اور گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو، آج چھپا رہے ہو اللہ کے علم میں ہے، آج کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہے ہو اللہ کے علم میں ہے، آج کسی مجرم کو بچا رہے ہو اللہ کے علم میں ہے، آج کسی پر ظلم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے، کل اللہ کو جواب تو دینا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اگلی آیت کریمہ بڑا عجیب مقام ہے قرآن پاک کا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ دل سے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب یعنی قرآن پاک پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی قرآن، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو ان سے پہلے نازل کی گئیں، جو اس سے پہلے نازل کی گئی ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان والوں ایمان لاؤ، بچپن سے پڑھتے ہیں نا ایمان مجمل، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان کا کہنا کافی نہیں، ضروری ہے مگر کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ چلتا پھرتا بندہ کیسا نظر آئے گا؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ اب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی بھی مانتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو فقط نہیں مانتا، رسول پاک علیہ السلام کی بھی مانتا ہے، وہ فقط قرآن کو نہیں مانتا، وہ قرآن کی بھی مانتا ہے۔ کیا آج ہمارے شب و روز، ہمارے انفرادی معاملات، ہمارے اجتماعی معاملات، ہمارے معاشرے، ہمارے گھرانے، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری عدالت، ہماری پارلیمنٹ، ہمارا نظام یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ماننے والے؟ بہت بڑا تقاضا، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، قرآن پاک پر اور پچھلی تمام کتابوں پر دل سے ایمان لانے کا تقاضا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہمیں بچائے۔ اگلا بیان منافقین کے تعلق سے آ رہا ہے، زبان سے مانتے تھے، دل سے اقرار نہیں کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، عمل کا ثبوت پیش نہیں کرتے تھے، باطن میں کچھ تھا، ظاہر میں کچھ تھا، ان منافقین کا تذکرہ۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو تو ماننے کا دعویٰ کیا، حکم کا انکار کر دی، حکم پر عمل نہیں کیا، قتال سے فرار، ہجرت سے فرار، انفاق کرنے سے فرار، اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار، تو ان کے بارے میں عملاً کفر کا جو رویہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اڑ گئے نافرمانیوں پر۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، کوئی خوشخبری اگر ہے بھی، کوئی گڈ نیوز اگر ہے بھی، تو دردناک عذاب کی، ان کی ذلت میں اضافے کے لیے انداز اختیار کیا جا رہا ہے مخاطبت کا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی منع کی گئی، آئندہ بھی اس کا ذکر آئے گا۔ ان منافقین کا معاملہ کیا؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے، کفار سے بھی بنا کر رکھتے ہیں اور ان سے دلی دوستی اختیار کرتے ہیں۔ اور کیا معاملہ تھا ان کا؟ ایبتغون عندہم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ منافقین کو کیا تھا؟ کافروں سے بھی بنا کر رکھو ورنہ ہماری جائیدادیں ہڑپ نہ ہو جائیں، ہمارے کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے، ہمارے اور مسائل میں گر نہ جائیں، ہاں ہماری اکانومی کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کافروں کی عزت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان کی عزت تلاش کرتے ہو، عزت تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب یعنی قرآن پاک میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ حکم آ چکا تھا مکی صورت میں، یہ مدنی صورت ہے سورہ نساء، مکی صورتوں کا پہلے نزول ہو چکا۔ سورہ انعام آیت نمبر 68 میں حکم عطا ہوا تھا، فرمایا کہ فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، مت بیٹھو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں۔ انکم اذا مثلہم، یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔
اگر وہیں بیٹھے رہے تو جو گستاخیاں کر رہے ہیں تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، اس سے منع کیا گیا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔ دنیا میں کلمہ گو تھے، یہ مسلمان بنتے تھے، لیکن آخرت میں وہ کفار کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کی تکمیل ہوتی ہے۔ آئیے اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیٹھنا، یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کا مبارک ساتھ اور پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔